ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ٹوٹتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاسی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم، قسط نمبر 12۔ نوفل جو ہی اپنے باپ ہے گھر میں داخل ہوا تو اس نے آتے ہی گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی اس کا باپ بیٹھا سامنے ٹی وی اسکرین پر چلتی نیوز سن رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ غصے سے بھرے اپنے بیٹے پر بھی ڈالی لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ اس کے غصے کی وجہ کیا ہوگی۔ وہ باپ کے پاس آتے ہی پھٹ پڑا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری منگیتر پر جان لیوا حملہ کروانے کی؟ میں نے آپ کو وارن کیا تھا نا کہ اس سے دور رہیں، پھر کیوں کیا یہ سب؟ نوفل حلق کے بل چلایا۔ اکرام کچھ نہ بولے، بس صوفے پر بیٹھے یکٹک سامنے کھڑے اپنے بیٹے کو خود سے پر غصہ چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ غصہ میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، ہے نا؟ اسی کی سزا دی جا رہی ہے نا؟ اکرام اب بھی کچھ نہ بولے، بس خاموشی سے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ نوفل اسے اس طرح پرسکون دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اس سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، پھر آپ نے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو غلط ثابت کیا تھا۔ اب بھی اکرام کچھ نہ بولے، بس ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ غصے میں آ کر نوفل نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ پھینک دی اور ان کے گریبان سے پکڑ کر غصے سے چلایا۔ اب کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ مر کیوں نہیں جاتے آپ؟ آخر کیسے باپ ہیں آپ؟ اب کیوں میری خوشی دیکھی نہیں جاتی؟ آپ نے اب تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک آپ کے گناہوں کی سزا بھگتا آیا ہوں۔ اب جب کہ سکون اور خوشیوں کے چند پل میری زندگی میں دستک دینے لگے ہیں تو آپ ایک بار پھر سے مجھے تباہ کرنے چلے آئے۔ آخر کیسے باپ ہیں آپ؟ میری زندگی سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ پلیز چلے جائیں میری زندگی سے، مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، بے تحاشا نفرت۔ آپ نے مجھے سوائے ذلت اور نفرت کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ اس سے بہتر تھا میں یتیم ہی رہتا۔ کیوں زندہ ہیں اب تک آپ؟ کب مریں گے آپ؟ نوفل اس کا گریبان چھوڑتا وہیں اس کے قدموں کے پاس گر کر رونے لگا۔ اب سب لوگ مجھے آخر کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری زندگی سے چلے جائیں، ظاہرہ سے دور رہیں۔ مجھے وہ لڑکی سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے۔ نوفل روتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ظاہرہ کی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ پلیز میں نے آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، بس ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ آپ سے کہ پلیز ہماری زندگی سے چلے جائیں، اتنا دور چلے جائیں کہ مجھے دوبارہ آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ اکرام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو اس سے بھیک رہا تھا، اس لڑکی کے لیے جو اسے بے انتہا عزیز تھی۔ کیا تم اسے بہت پیار کرتے ہو؟ کیا تمہیں وہ اتنی عزیز ہے؟ اکرام نے بس اتنا پوچھا تھا۔ ہاں، وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، آپ لوگوں سے زیادہ عزیز، کیونکہ وہ پہلی انسان ہے جس نے مجھ سے نفرت نہیں کی، مجھے دھتکارا نہیں، بلکہ مجھ سے پیار کیا، مجھے جینے کی وجہ دی۔ وہ آپ سب لوگوں سے زیادہ اچھی اور پیار کے قابل ہے۔ پلیز میری آپ سے یہ پہلی اور آخری گزارش ہے کہ مجھ پر بس ایک احسان کر دیں کہ ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ آپ نے بطور میرے باپ کبھی بھی کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے، بس آج کچھ مانگ رہا ہوں، پلیز میری یہ خواہش پوری کر دیں اور ہم سے دور چلے جائیں۔ اکرام نے نوفل کو دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ پہلی بار اکرام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس کا اپنا سگا بیٹا تھا، اس کا خون، لیکن اس نے کبھی بھی اس سے پیار نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا اور اس ننھے سے وجود کو اپنی محبت اور شفقت سے دور رکھا۔ اسے زمانے کے بے رحم لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، بچپن سے لے کر آج تک اس کی وجہ سے لوگ اسے نفرت اور حقارت سے پیش آتے تھے۔ اس کے گناہوں کی سزا اس کے بیٹے کو بھگتنا پڑتی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنے پتھر دل میں کوئی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اس نے اپنے قدموں میں بیٹھے نوفل کو بینچ کر سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کو نوفل بھی حیران ہوا تھا، لیکن پھر جلدی سے وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، دور رہے مجھ سے، آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے پیار کرنے کا، آپ یہ حق بہت پہلے کھو چکے ہیں۔ جب بچپن میں مجھے آپ کے پیار اور شفقت کی ضرورت تھی تب آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ اتنا عرصہ میں نے کس اذیت میں گزارا ہے۔
یہ کہتے ہوئے نوفل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ آیا۔ اس نے بے رحمی سے ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس نے اپنے باپ کو شکوہ کنار نگاہوں سے دیکھا، جو اب بھی آس بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اسے معاف کر کے انہیں سینے سے لگا لے۔ لیکن نوفل کے پاس اتنا بڑا ظرف نہیں تھا کہ وہ اپنے مظلومیت میں گزارے بچپن کو بھول کر اپنے مجرم باپ کو معاف کر سکے۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے، اب معافی تو دور کی بات ہے، میں آج کے بعد آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر نوفل وہاں رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ نوفل کے جاتے ہی اکرام بے سدھ صوفے پر گر سے گئے۔ آج اسے احساس ہوا کہ اس نے حسد کینے اور بدلے میں آ کر کیا کچھ کھو دیا ہے، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ وقت اور حالات ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گئے تھے۔ وہ وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے۔ اس دن کے بعد زائرہ کو پھر کوئی آدمی فالو کرتا دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اس بات سے نوفل کو بھی آگاہ کیا کہ اب کوئی آدمی اسے فالو نہیں کرتا، جس پر نوفل نے بھی سکھ کی سانس لی تھی۔ شاید اس کے باپ نے اسے سمجھ لیا تھا۔ ایک طرح سے اب وہ پرسکون تھا، لیکن یہ سکون بس چند دنوں کے لیے تھا۔ بہت جلد بہت کچھ برا ہونے والا تھا، جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ برا تھا۔ اب جب کہ سب ٹھیک تھا تو نوفل نے زائرہ سے پھر سے شادی کی بات کی۔ وہ بھی راضی تھی اور دوسرے ہی دن وہ دونوں ایک ساتھ گئے اور برائڈل ڈریس لے آئے۔ نوفل نے اسے خود ساری شاپنگ کرائی تھی۔ زائرہ نے میچنگ کی جیولری، ہینڈ بیگ، سینڈل اور بہت کچھ خریدا تھا۔ مانا کہ یہ کورٹ میرج تھی، لیکن پھر بھی وہ روایتی انداز میں پوری طرح سے دلہن بن کر کورٹ میرج کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد ان دونوں نے کورٹ میرج کرنا تھی، لیکن بدقسمتی سے دوسرے ہی دن حریرہ سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کا دایاں پاؤں بہت بری سے زخمی ہو گیا۔ اس کا ٹخنا ٹوٹ گیا تھا، وہ بہت درد میں تھا۔ زائرہ اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پاؤں کی حالت دیکھتے ہوئے اسے 2 ہفتوں کا مکمل بیڈ ریسٹ دیا تھا۔ زائرہ نے شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی تھی، جو کہ فی الحال نوفل نہیں جانتا تھا۔ جبکہ زائرہ نے حریرہ سے اس بارے میں بات کی تو حریرہ نے اسے ٹوک دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جا کر نوفل کے ساتھ کورٹ میرج کر لے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن زائرہ کسی طور پر بھی راضی نہ تھی اسے اس حالت میں چھوڑ کر، کیونکہ اگر وہ چلی جاتی پھر پیچھے اس کی دیکھ بھال کون کرتا؟ وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتفاق سے نوفل کو بھی بزنس کے معاملے میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے 3 دنوں کے لیے بیجنگ جانا پڑ گیا تھا۔ اس نے زائرہ کو اس بات سے آگاہ کیا، جس پر زائرہ نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو میرے بتانے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ میں اسے بعد میں بتا دوں گی۔ حریرہ کے انجرڈ ہونے پر سب سے بڑی پرابلم یہ آ گئی تھی کہ وہی ناشتہ اور کھانا بنانے کے ساتھ گھر، کچن اور ریسٹورنٹ کی صفائی ستھرائی کرتا تھا۔ اب سارا بوجھ زائرہ کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ صفائی کر کے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ حریرہ بیچارے کتنا کام کرتا تھا۔ حالانکہ حریرہ نے اسے بہت منع کیا کہ وہ خود کر لے گا، لیکن زائرہ کے ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ نہیں کر سکے گا، اس لیے زائرہ نے اسے بس خاموشی سے بیٹھنے کو کہا۔ جیسے تیسے کر کے صفائی تو اس نے کر لی تھی، اب کھانے کا مسئلہ درپیش تھا کہ کیا کیا جائے۔ وہ کچن میں کھڑی اب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی مشکل کو محسوس کرتا حریرہ بیساکھی کی مدد سے وہاں چلا آیا۔ ارے تم یہاں کیوں آئے؟ ڈاکٹر نے تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ دیا ہے، چلو جاؤ اور جا کر لیٹ جاؤ۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کرنا کیا ہے یار، کھانے کا مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے، وہ اداسی سے بولی۔ چلو ہٹو یہاں سے، میں کچھ بناتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے، حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تم سے تو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا، تو کھانا کہاں سے بناؤ گے؟ تو پھر کیا کھائیں گے؟ حریرہ نے پوچھا۔ میں باہر سے لے کر آتی ہوں، لیکن ہم باہر کا کھانا کب تک کھائیں گے؟ ہاں یہ بھی صحیح کہا تم نے۔ زائرہ کچھ سوچنے لگی، اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے چٹکی بجائی، آئیڈیا؟ کیسا آئیڈیا؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم تو سب کچھ بنانا جانتے ہو نا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم یہاں پر بیٹھ جانا چیئر لگا کر اور مجھے ٹرین کرتے جانا کہ کیسے اور کیا بنانا ہے، اس طرح میں سیکھ بھی جاؤں گی اور ہمارا گزارا بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ زائرہ نے اپنا آئیڈیا پیش کیا۔ حریرہ کو بھی اس کا یہ آئیڈیا معقول لگا تھا۔ اس نے تیاری پکڑ لی، سب سے پہلے اپیرن باندھا اور پھر وہ سب سامان نکال لیا جس کی ضرورت تھی۔ حریرہ اسے بتاتا جا رہا تھا اور وہ کھانا بناتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے سالن بنا لیا تھا اور روٹی کے نام پر چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا ڈالی تھی۔ تب حریرہ نے اسے بیلن سے اچھی طرح سے روٹیاں گول کر کے دکھائیں اور اسے توے پر ڈال دی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ سالن زیادہ اچھا تو نہیں تھا، لیکن برا بھی نہیں تھا۔ زائرہ کے پوچھنے پر اس نے تعریف کی تھی، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کا مذاق اڑا کر اس کی ہمت اور جذبے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ اس میں مزید کوکنگ سیکھنے میں دلچسپی ہوئی۔ سالن بنانے کے چکر میں وہ پورا کچن کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ اب وہ کچن صاف کر رہی تھی۔
یہ تو بہت مشکل ہے یار، اتنی محنت تو مجھے پارٹ ٹائم جاب کرنے پر بھی نہیں کرنا پڑتی جتنا مجھے یہاں پر کرنا پڑ رہی ہے۔ پلیز یار جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میری تو توبہ ہو گئی ہے اس ایک ہی دن میں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچن کی صفائی کر لی تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ اسے کوکنگ سیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد وہ نوفل کے لیے خود کھانا بنائے گی، اور پھر وہ حریرہ کی مدد سے ہر روز نئی ڈشز سیکھنے کی کوشش کرتی، اور کافی حد تک وہ سیکھ بھی چکی تھی۔ اس میں کافی امپروومنٹ آ گئی تھی، جس پر حریرہ نے اسے بھی سراہا تھا۔ آج اس نے حریرہ سے نئی فرمائش کی تھی کہ اسے کیک بیک کرنا ہے، اور حریرہ تو اس میں ماہر تھا۔ وہ ہمیشہ نوفل کی سالگرہ پر اپنے ہاتھوں اور بڑے شوق سے رات کو کچن میں اکیلے کھڑے ہو کر کیک بیک کیا کرتا تھا، اور نوفل کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا اسے۔ اس نے زائرہ کی خوشی کے لیے اس کی بات مان لی تھی، جس پر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ کیک بیک کرتے ہوئے اس نے جو کچن کا حشر نشر کیا تھا، یہ دیکھ کر حریرہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اب وہ خود ہی اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے کیک بنانا سکھا رہا تھا۔ پاس کھڑی زائرہ بڑی باریک بینی سے اور پوری توجہ سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ بالآخر کافی محنت اور کوشش سے کیک بیک کر ہی لیا، جس پر زائرہ کو بے تحاشا خوشی ہو رہی تھی۔ کیک کو اس نے جا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے رات کو کھانے کا تھا۔ چلو اب جب کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہو تو کچن کی صفائی ستھرائی شروع کر دو۔ مجھے اس طرح کا گندا کچن بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے میرے کچن کی؟ حریرہ کے ڈانٹنے پر وہ منہ بناتی کچن صاف کرنے لگی، اور وہ زیر لب مسکراتا ہوا چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ یہ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ زائرہ نے اس کی خاطر جاب سے بھی چند دنوں کے لیے چھٹی لی تھی تاکہ وہ اس کا دھیان رکھ سکے۔ رات کو ان دونوں نے باہر سے کھانا منگوایا تھا، کیونکہ کچن کی صفائی کرتے ہوئے وہ کافی تھک گئی تھیں۔ دونوں نے چھت پر جا کر ڈنر کیا اور ساتھ میں کیک بھی کاٹا۔ کیک بہت اچھا بنا تھا۔ زائرہ نے اس مومنٹ کی کئی تصاویر اپنے موبائل میں سیو کر لی تھی۔ کاش کہ یہ وقت بس یہیں تھم جائے، کاش۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے سامنے سیلفیاں لیتی زائرہ کو دیکھتے ہوئے دل میں دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کاش کہ ایسا ہو جائے اور زائرہ ہمیشہ کے لیے میری بن جائے۔ کاش نوفل سبحان ہمارے بیچ میں نہ آتا تو آج زائرہ میری ہوتی۔ اس طرح کے کئی اور کاش تھے، لیکن وہ بس یہ سب سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اب یہ جانتا تھا کہ یہ کوئی اب ممکن نہیں ہے۔ زائرہ صرف نوفل کی ہے اور اسی کی ہی رہے گی۔ وہ اس کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی، چاہے لاکھ کوشش کر کے وہ اسے اپنے نصیب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا۔ شاید یہ یک طرفہ محبت تھی۔ اس رات سوتے ہوئے اس نے بہت کچھ سوچا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اب اپنی ڈائری کھولے اس میں اپنے جذبات اور احساسات لکھ رہا تھا۔ اور تو کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اپنے یہ جذبات شیئر کرتا، اسی لیے اسے ڈائری کے ورق میں اتار رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں فہیر سبحان کبھی کسی لڑکی سے پیار بھی کروں گا۔ میں تو ایک گھمنڈی، مغرور اور عیاش ٹائپ کا لڑکا تھا، جس کے سامنے محبت بس ایک کھیل تھا اور لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنز بس ایک ٹائم پاس۔ لیکن پھر ایک حادثے نے اس مغرور اور گھمنڈی شہزادے کا سارا تکبر توڑ کے رکھ دیا۔ تب اس کی ملاقات ایک عام سی لیکن بہت خاص لڑکی سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا اور سکھایا میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ اس نے مجھے رشتوں کی اور محبت کی پہچان کرائی، ورنہ میں تو رشتوں کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا۔ میرے سامنے یہ بس بکواس اور دنیا داری ہی تھی۔ میں صرف خود کے لیے ہی جیتا تھا، لیکن زائرہ نے مجھے دوسروں کے لیے جینا سکھایا۔ ہاں، وہ لڑکی جس سے ملاقات کی وجہ سے میری دنیا اور زندگی دونوں ہی بدل گئی۔ میری اس سے ملاقات بہت برے وقت میں ہوئی تھی، اور جب میرا برا وقت شروع ہوا تھا تب وہ پہلی انسان تھی جس نے میری مدد کی تھی، بغیر کسی غرض یا لالچ کے۔ پہلے میں بھی اسے ایک برا انسان سمجھنے لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلتا گیا۔ آنٹی کے بعد وہ دوسری انسان تھی جسے میں پسند کرتا تھا۔ وہ خود کو برا دکھاتی تھی، لیکن اصل میں وہ بہت نیک اور شفاف دل کی مالک تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جو بھی وقت گزارا، میں نے ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کیا۔ میں نے اس کے ساتھ پہلی بار چوری چھپکے سے براتیوں میں گھس کر کھانا کھایا۔ یہ لکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہ گئی۔ مجھے اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں برتن بھی دھونے پڑے۔ مجھے اس کا مکہ کھانا پڑا تھا جب میں پہلی ملاقات میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک زبردست فائٹر بھی ہے۔ میں نے ایک ساتھ بائک رائڈنگ بھی کی، مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے اس کے لیے کام کرنا سیکھا۔ اس کی خاطر میں نے وہ کام کیے جو میں نے کبھی زندگی میں سوچے تک نہ تھے، بلکہ یوں کہو کہ میں پوری طرح سے ہی بدل گیا تھا۔ مجھے اس کے لیے جھاڑو لگانا پڑا، پونجا لگایا، برتن دھوئے، صفائی کی اور یہاں تک کہ کھانا بھی بنایا۔ یہ سب اس کے لیے تھا۔ اس نے مجھے اپنا بھائی بنایا تھا اور میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ لیکن پھر میرے جذبات اس کے لیے بدلنے لگے۔ محبت نے کب میرے دل میں دستک دی مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اور زائرہ میرے دل کے ایک کونے میں چپکے سے بسنے لگی۔ کیونکہ اس سے پیار نہ کیے جانے کی کوئی وجہ بھی تو نہ تھی۔ وہ بہت کیوٹ تھی، سب سے الگ۔ اسے پیسوں سے بہت پیار تھا۔ میں جب اسے پارٹ ٹائم جاب کرتے اور تھکی ہاری کر واپس آتے دیکھتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا، اور میرا دل چاہتا کہ میں اپنی پوری جائیداد اس کے نام کر دوں۔ میں جو ہمیشہ سے پیار کو ایک کھیل سمجھتا تھا، جب مجھے زائرہ سے پیار کی خبر ہوئی تب مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ میں بھلا کسی سے پیار کیسے کر سکتا ہوں۔
لیکن یہی سچ تھا کہ میں فہیر سبحان اس سے پیار کرنے لگا تھا کیونکہ وہ بہت اچھی تھی۔ ایک رات میرے کمرے میں چوہا گھس آیا اور وہ بہترین فائٹر ہونے کے باوجود چوہوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اس رات اس نے مجھ پر ایک احسان کیا اور اپنا کمرہ مجھے سونے کے لیے دے دیا۔ اس رات میں نے اس کی ڈائری پڑھی جو وہ اپنے بیڈ پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ تب میں نے اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جانا۔ اسے ریڈ روز بہت پسند تھے اور میں نے سوچا کہ میں اسے یوں ہی چپکے سے ریڈ روز بھیجا کروں گا۔ میں اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا اور دوسرے دن ایسا کیا بیا وہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھی کہ اسے یہ پھول نوفل سبحان نے بھیجے ہیں۔ ہاں، نوفل سبحان، میرا کزن۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی اسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں۔ عجیب اتفاق ہے نا؟ میری یادداشت اسی ہی دن واپس آ گئی تھی جس دن مجھے ظاہرہ کبیر نے فہیر سبحان کہہ کر پکارا تھا اور پھر اس کے بعد نوفل سبحان نے بھی۔ تب مجھے کچھ گڑبڑ لگی تھی اور میں نے جا کر ظاہرہ کے لیپ ٹاپ پر سبحان فیملی کے بارے میں سرچ کیا۔ تب مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ لوگ جس فہیر سبحان کو مردہ سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ میں ہی ہوں جو کہ زندہ تھا۔ سچائی جاننے کے باوجود بھی میں آنٹی اور ظاہرہ کو چھوڑ کر جانے کے حق میں بالکل بھی نہ تھا، کیونکہ میں نے یہاں آ کر اصل زندگی اور خوشیوں کے بارے میں جانا تھا۔ یہاں آ کر مجھے رشتوں کی پہچان اور ان کے قیمتی ہونے کا پتہ چلا۔ مجھے انہوں نے احساس دلایا کہ اصل میں رشتے ہوتے کیا ہیں۔ ان طروں نے بغیر کسی غرض کے میری مدد کی اور مجھ سے پیار کیا، میرا خیال رکھا۔ میرا دل اب اس محل میں واپس جانے کو بالکل بھی آمادہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نانو میرے لیے بہت روتی ہوں گی، لیکن میں وہاں جا کر پھر سے وہ گھمنڈی، ضدی اور عیش پرست فہیر سبحان بننا نہیں چاہتا جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے یہ والی زندگی بہت اچھی لگتی ہے اور میں ہمیشہ سے آنٹی اور ظاہرہ کا حریرہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں بہت زیادہ اچھی ہیں اور خاص کر آنٹی۔ انہوں نے مجھے ایک ماں کی طرح ہی پیار کیا تھا۔ میں نے پہلی بار ممتا کی گرمی محسوس کی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میں ظاہرہ کا ہمیشہ سے خیال رکھوں۔ ان کی تو خواہش تھی کہ میں ظاہرہ سے شادی کروں، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا کیونکہ ظاہرہ نوفل کو پسند کرتی تھی اور میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی محبت کو 7ویں کونے میں دفن کر دیا۔ یہ صرف ظاہرہ کے لیے نہیں تھا بلکہ نوفل سبحان کے بھی لیے تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک اسے سوائے دکھ اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں دیا۔ مجھے بچپن سے یہی بتایا گیا کہ وہ میرا قصوروار ہے، اس کے باپ کی وجہ سے میں یتیم ہوا تھا۔ بس اسی کا ہمیشہ سے ہی ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے ہمیشہ سے اپنے نیچے رکھا اور اسے کمتر ہی سمجھا، حالانکہ وہ مجھ سے بہت بہتر تھا۔ میں نے اسے اپنا بھائی اور دوست تو کہا تھا، لیکن کبھی دل سے اپنا دوست یا بھائی ماننا نہیں تھا۔ اب مجھے احساس ہوا ہے اور جب اپنا گزرا ماضی اور نوفل کے ساتھ رویہ رکھا اپنا برتاؤ یاد آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اس کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ جب سے میری یادداشت واپس آئی ہے میں اس کا سامنا کرنے سے کتراتا پھر رہا ہوں۔ وہ جب میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں کہ مبادا کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہاں حریرہ بن کر رہوں۔ وہ اب اچھی حالت میں ہے، اس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب اس کا ہی تھا، وہ مجھ سے بہتر اور ان سب کے لائق تھا۔ اسے بچپن سے جن سب سے دور کیے رکھا اب وہ سب دے دیا گیا ہے، اور میں بھی اسی لیے واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے واپس جاتے ہی نوفل سے وہ سب کچھ چھین لیا جائے گا، اور میں اس بار اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے، رات کے 2 بجنے والے ہیں، آج میں بہت تھک گیا ہوں، باقی کا کل لکھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ڈائری بند کی اور اسے میز کی دراز میں رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ بیجنگ سے واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے ظاہرہ کو کال کر کے بتایا تھا کہ وہ واپس آ گیا ہے، کل ہی وہ کورٹ جا کر شادی کر لیں گے۔ وہ بہت خوش تھا اور اس سے ملنے آ رہا تھا، لیکن ظاہرہ کی اگلی بات نے اس کے سارے خوشگوار موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دے کیونکہ حریرہ کو چوٹ لگی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر وہ آپے سے ہی باہر ہو گیا تھا۔ اس کا آخر ہماری شادی سے کیا لینا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نوفل اس بیچارے کو بہت گہری چوٹ لگی ہے، وہ تو چل بھی نہیں پا رہا۔ اگر ہم نے شادی کر لی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تم نے ساری زندگی اس کا خیال رکھنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا؟ آئی ایم سوری نوفل، لیکن میں اسے اس حال میں چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، مجھے حریرہ کی دوائی لینے قریبی میڈیکل اسٹور جانا ہے، بعد میں بات کرتی ہوں۔ گڈ بائی۔ یہ کہہ کر ظاہرہ نے اس کی پوری بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ ہیلو ظاہرہ، ظاہرہ۔ یہ دیکھ کر وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ میں آج تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، بس بہت ہوا۔ وہ راج ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا سیدھا حریرہ کے روم میں چلا آیا۔ اس نے کمرے میں نگاہ دہرائی، اسے حریرہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ شاید وہ واش روم میں تھا کیونکہ وہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، تبھی اچانک ہی اس کی نگاہ میز کی کھلی دراز میں رکھی اس کی ڈائری پر پڑی۔ اس نے کچھ سوچ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ اس ڈائری کے آخری پیج میں پین رکھی تھی۔
نوفل نے وہی آخری پیج کھولا اور یوں ہی پڑھنے لگا، اور پھر جو ہی اس نے آخری پیج میں لکھا وہ سب کچھ پڑھا، اس پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ حریرہ ہی اصل میں فہیر سبحان ہے، اور اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یوں انجان بنا پھر رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کی پکڑ ڈائری پر سخت ہوئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ ہم سب کو، خاص طور پر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اس لیے میں بھی کہوں کہ میں جب بھی اس کے سامنے آتا ہوں تو وہ اپنا چہرہ مجھ سے کیوں پھیر لیتا ہے، تو یہ وجہ تھی۔ اسی وقت حریرہ تولیے سے بالوں کو خشک کرتا واش روم سے باہر نکلا، اور جو ہی نگاہ سامنے کھڑے خود کو کہربری نگاہوں سے دیکھتے نوفل سبحان اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو دیکھا، اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی۔ وہ تولیہ پھینکتا تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے جلدی سے نوفل کے ہاتھ سے اپنی ڈائری چھین لی۔ تو یہ تھی تمہاری حقیقت! تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حریرہ بننے کا ناٹک کر رہے تھے۔ حریرہ خاموش رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا وجہ تھی یہ سارا ڈرامہ رچانے کی؟ کیا ایک بار پھر سے تم مجھے استعمال کر رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ کیوں اتنے مہینوں تک یہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ جب تم اس ایکسیڈنٹ میں بچ گئے تھے تو پھر واپس آ کر ہم سب کو بتایا کیوں نہیں؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں تمہیں اس بارے میں بتانا پسند نہیں کرتا۔ اوہ اچھا، نوفل طنزاً بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس بار بھی بس مجھے استعمال ہی کر رہے تھے؟ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نہیں، میں ہمیشہ صحیح ہی سوچتا ہوں۔ تم اس بار بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تم نے یہ سب اس لیے کیا نا تاکہ تم زائرہ کو مجھ سے چھین سکو، اس لیے یہ انجرڈ ہونے کا ڈرامہ رچایا تاکہ ہماری شادی نہ ہو سکے، کیونکہ تم زائرہ کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے عائشہ کو مجھ سے چھینا تھا۔ آخر تم میری جان کب چھوڑو گے؟ کیوں مجھے چین سے جینے نہیں دیتے؟ کیا قیمت لوگے میرا پیچھا چھوڑنے کی؟ نوفل تنگ آ کر چلایا۔ فہیر سبحان نے گہری سانس لی اور آہستگی سے گیا ہوا، تم غلط اندازہ لگا رہے ہو، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ واہ، دیکھو تو صحیح کون کہہ رہا ہے یہ سب؟ وہ جو مسلسل 4 مہینوں سے ڈرامہ رچا رہا ہے، جس نے پوری زندگی بس مجھ سے چھینتا ہی رہا ہے۔ اب بس بہت ہوا، میری برداشت کی اب حد ختم ہو گئی ہے فہیر سبحان۔ چلو اب سے اسے ختم کرتے ہیں۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ تم میری اصلیت نانوں کے سامنے لے آؤ؟ تو ہاں سن لو، وہ میں ہی تھا جس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ فہیر نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں مارنے کے بعد میں کتنا اپسیٹ ہوا تھا؟ لیکن اب مجھے تمہیں یہاں زندہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا ہے خود پر کہ تمہیں سچ میں جان سے مار ڈالنا چاہیے تھا۔ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ لیکن اس بار میں سب نہیں ہونے دوں گا جو کچھ بھی تم نے ماضی میں کیا تھا۔ میں اب اس کھیل کا دی اینڈ کروں گا۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میری اصلیت سب کے سامنے آ جائے، تو اب ایسا ہی ہوگا۔ میں جا کر نانوں کے ساتھ سب کو بتا دوں گا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہی تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ فہیر نے اسے روکنا چاہا، لیکن نوفل حریرہ کی بات سنے بغیر اس کے ہاتھ سے وہ ڈائری چھینتا وہاں سے نکل گیا۔ فہیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ اسے اپنی ڈائری لینا چاہتا تھا، لیکن پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ 2-3 قدم چل کر وہیں دروازے پر گر گیا۔ نوفل وہاں سے جا چکا تھا۔ پلیز نوفل، ایسا مت کرنا پلیز، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں دوبارہ سے وہی فہیر سبحان نہیں بننا چاہتا۔ وہ وہیں دروازے پر پاؤں پکڑے بیٹھا بے بسی سے رو دیا۔ تم مجھے سمجھانے کا ایک موقع تو دیتے نوفل سبحان، میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید اب تم مجھ سے اتنے بدظن اور بدگمان ہو گئے ہو کہ تم اب میری کوئی بات سننے کو بھی راضی نہیں۔ فہیر پریشان ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ نہ جانے اب نوفل سبحان پیلس جا کر نہ جانے کیا کچھ ہنگامہ کھڑا کرے گا۔ اب تو یقیناً اس کی صحت سامنے آ جائے گی اور نانو اسے واپس سبحان پیلس لے جائیں گی۔ نوفل زائرہ سے ملے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر اس نے پاس سیٹ پر رکھی فہیر سبحان کی ڈائری اٹھا لی۔ اس نے یوں ہی ڈائری کھولی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اول سے لے کر آخر تک اس نے فہیر سبحان کی پوری ڈائری پڑھ لی تھی۔ یہ کیسی سچائی تھی؟ ایک آنسو ٹوٹ کر ڈائری کے ورق پر آ گرا۔ تو یہ تھی فہیر سبحان کی سچائی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ یہ سب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو دیا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور گاڑی سٹارٹ کر کے سبحان پیلس روانہ ہوا۔ اب سب کچھ بتانے کی باری تھی۔ سبحان پیلس روانہ ہونے سے پہلے اس نے زائرہ کو ایک میسج سینڈ کیا تھا۔ حریرہ کو دوائی دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑی تھی، تبھی اسے نوفل کا میسج آیا۔ میسج پڑھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کس کا میسج آیا ہے؟ فہیر جو کہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، زائرہ کو خود سے باتیں کرتے دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس نوفل کا عجیب سا میسج آیا ہے۔ نوفل کا میسج؟ حریرہ یکدم سیدھا ہوا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور اس کا میسج پڑھنے لگا۔ میسج پڑھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ نوفل نے آخر اسے کیا بتانے کے لیے اس وقت سبحان پیلس کیوں بلا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے جو مجھے اس وقت سبحان پیلس بلا رہا ہے؟ اللہ خیر ہی کرے۔ اچھا چلو تم سو جاؤ، میں جلدی آتی ہوں۔ زائرہ اسے سونے کی تاکید کرتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔
हुरैरा घबरा रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि नौफल सुबहान ने उसे क्यों पैलेस बुलाया है, क्योंकि वो सारी हकीकत बताने वाला था। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा नौफल, काश कि तुम मुझे समझ पाते। ज़ायरा पैलेस रवाना हो चुकी थी। इससे पहले कि नौफल सब कुछ बर्बाद कर दे, उसे जाकर सब कुछ रोकना था। वो हिम्मत करता जल्दी से उठा। हालांकि उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो कुछ आगे होने वाला था उससे तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी। वो जान चुका था कि नौफल क्या करने वाला है, इसलिए उसे ये सब कुछ होने से पहले रोकना था। ड्राइंग रूम में नौफल सुबहान, रेहाना सुबहान, सुमैया सुबहान, अब तो ज़ायरा भी आ चुकी थी। रेहाना सुबहान और सुमैया ने हैरानी से ज़ायरा को देखा था। आखिर उसका इस वक्त यहाँ क्या काम। बल आखिर रेहाना सुबहान ने पूछ ही लिया। मैं पूछ सकती हूँ कि रात के इस पहर तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो क्या ये तुम कल भी बता सकते थे ना? रात के इस पहर नींद से जगाकर बताना ज़रूरी है। शायद कल मैं जहाँ रहूँ या ना रहूँ। नौफल ने ठंडी आह भरी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? सुमैया ने इस बार नासमझी से पूछा। मैं आप लोगों को एक हकीकत से आगाह न करना चाहता हूँ जिससे आप लोग बेखबर हैं। कैसी हकीकत? ज़ायरा ने सवालिया निगाहों से नौफल को देखा। वो बात दरअसल ये है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना था, एक हकीकत जो मैंने आप लोगों से छुपाई। अब वक्त आ गया है कि आप सब लोग उससे बाखबर हो जाए। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? ठीक से बताओ क्या कहना चाह रहे हो? रेहाना सुबहान जरा गुस्से से बोली। मुझे आप लोगों को फ़हीर से मुतल्लिक़ कुछ बताना था। फ़हीर के बारे में? रेहाना सुबहान और सुमैया सुबहान ने एक दूसरे को देखा और यही हाल ज़ायरा का भी था कि आखिर उनके मरहूम नवासे से उसका क्या लेना देना। फ़हीर सुबहान जिंदा है? क्या क्या कहा भी तुमने? यही कि फ़हीर सुबहान जिंदा है। ये सुनते ही रेहाना सुबहान ने अपना दिल पकड़ लिया। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? हम फ़हीर सुबहान को खुद अपने हाथों से दफना चुके हैं। जी, लेकिन ये सब बस एक गलत फहमी थी। जिसे हमने फ़हीर समझ कर दफनाया था वो फ़हीर नहीं था बल्कि कोई और था। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे? रेहाना गिरने ही लगी थी कि पास खड़ी सुमैया ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। जी, और मुझे बताना था कि 4 महीने पहले जो हादसा फ़हीर के साथ पेश आया था, दरअसल वो सब कुछ। इससे पहले कि नौफल सुबहान अपना सारा कच्चा चट्टा खोल देता, इसी वक्त फ़हीर सुबहान लंगड़ाते हुए वहां दाखिल हुआ। जी नानो, ये सच है, मैं ज़िंदा हूँ। फ़हीर ने दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए उनको देखकर कहा। फ़हीर? फ़हीर को जिंदा देखकर रेहाना सुबहान और सुमैया सुबहान दोनों ही शॉक्ड रह गई थीं। फ़हीर मेरा बच्चा, ये तुम हो? यकीन नहीं आ रहा। रेहाना सुबहान दौड़कर फ़हीर के पास गई और उसे सीने से लगाकर दीवाना वार चुमने लगी। मेरा फ़हीर, मेरा बच्चा। सुमैया सुबहान की हालत भी ऐसी ही थी कि वो नम आंखों से फ़हीर को देख रही थी। इससे बुरी हालत तो ज़ायरा की थी, जो खैर तो बेयकीनी से ये सारा ड्रामा देख रही थी। तो क्या 4 महीनों से उनके साथ ये रहने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सुबहान फैमिली का चश्मो चिराग फ़हीर सुबहान था? मर गई। ज़ायरा को फ़हीर सुबहान के साथ रवा रखा गया अपना रवैया याद आने लगा कि किस तरह उसने अपना मजाक उड़ाया था और उसे तंग किया था। हालांकि उसने उसे बहुत बार कहा भी था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी थी और उसके साथ जो कुछ किया था अब उसे एक एक करके सब कुछ याद आने लगा था। इससे जारी पूंजा लगवाना, खाना बनवाना, बर्तन धलवाना, क्या कुछ याद नहीं आ रहा था। ज़ायरा ने अपनी ज़ुबान दंदों तले दबा ली थी। फ़हीर के देखने पर उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और जल्दी से उससे नज़रें चुरा ली। नौफल आगे बताना चाहता था, लेकिन फ़हीर ने उसे मौका ही ना दिया और रेहाना सुबहान की सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। नौफल ने महसूस किया था कि फ़हीर ने ये सब उसके लिए किया है क्योंकि वो उसे सब कुछ बताने से रोकना चाहता था। इसलिए वो यहाँ चला आया था, क्योंकि उसका असल मकसद उस सब को हकीकत बताने से रोकना था। थोड़ी देर बाद वो सब बैठे थे। रेहाना सुबहान फ़हीर को अपने साथ बिठाए प्यार से उसके बाल संवारते हुए पूछ रही थी, ये सब हुआ कैसे और तुम इतने महीनों थे कहाँ मेरे बच्चे? ये सुनकर ज़ायरा ने थूक निकली। अब तो मेरी खैर नहीं, ये सब कुछ बता देगा। ज़ायरा ने फ़हीर को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था और फिर फ़हीर ने रेहाना सुबहान को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। पहली बार रेहाना सुबहान की निगाहें झुकी थी। वो शर्मिंदा थी कि उस दिन जिस लड़की के साथ इन्होंने इतना बुरा रवैया रखा था, असल में वो लड़की तो उनकी मोहसन थी जिसने उसके नवासे को बचाया था और इतने महीनों से उसे अपने पास रखा और उसका ख्याल रखा। इधर आओ बेटा मेरे पास। रेहाना सुबहान ने उसे अपने पास बुलाया। ज़ायरा झिझकते हुए उसके पास आई, लेकिन वो हैरान तब हुई जब रेहाना सुबहान उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। उसने पहले नौफल फिर फ़हीर को देखा जो उसे ही देख रहे थे। मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा। अरे नहीं नहीं, अब आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। रेहाना सुबहान को पहली बार ये लड़की बेतहाशा अच्छी लगी थी। वो मुस्कुराई। काश तुम्हारी आंटी जिंदा होती तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती। आंटी के जिक्र पर ज़रा उदास हो गई थी। ये देखकर फ़हीर ने बात बदल दी थी। नानो आप खुश तो है ना? हाँ बहुत ज़्यादा, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा फ़हीर ज़िंदा है। वो फ़हीर की पेशानी चूमते हुए बोली। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रेहाना सुबहान की आंखों में आंसू आ गए।
پہلی بار فہیر کو افسوس ہوا تھا کہ شاید اس نے یہ سب کر کے بہت غلط کیا تھا۔ ریحانہ سبحان ظاہرہ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ نوفل کو تو جیسے سب نے پھر سے بلا دیا تھا۔ اس کا وہاں بیٹھنا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی فضول سی شے وہاں موجود ہو جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی، وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی تو ریحانہ سبحان نے ظاہرہ کو یہی رہنے کا کہا تھا، جس پر وہ مان گئی۔ نوفل نے ساری رات بے چینی میں ہی گزار دی تھی۔ اس نے بہت کچھ سوچا اور پھر ایک فیصلے پر پہنچا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ صبح ناشتے پر ریحانہ سبحان نے بہت اہتمام کروایا تھا۔ ناشتہ بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا، اگرچہ نوفل ناشتہ کرنے نہیں آیا تھا۔ ریحانہ سبحان آج بہت خوش تھی۔ انہوں نے رات کو ہی اپنے تمام امپلائیز، دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ان کا نواسہ زندہ ہے اور کل رات گھر واپس آ گیا ہے۔ سبھی نے انہیں مبارکباد کے میسج سینڈ کیے تھے۔ اسی خوشی میں انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے ظاہرہ کو خاص طور پر انوائٹ کیا تھا کہ وہ ضرور پارٹی میں آئے، کیونکہ وہ ان سب سے ان کا تعارف کروانا چاہتی تھی کہ آج اس کی وجہ سے ان کا نواسہ زندہ سلامت ان کے پاس موجود ہے۔ ظاہرہ نے حامی بھر لی کہ وہ وقت پر پہنچ جائے گی۔ فہیر کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی عائشہ کو ہوئی تھی۔ اس نے اسی وقت نوفل کو کال کر کے یہ کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے فہیر کو دیکھا تھا اور وہ زندہ ہے۔ اب دیکھ لو، فہیر واپس آ گیا نا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فہیر اسے واپس گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے ظاہر نے پیچھے سے اسے زور سے ایک مکڑ رسید کیا، جس پر وہ درد سے چلاتا۔ کیوں مارا؟ وہ اپنی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ بے وقوف کہیں کہ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں کہ تم اصل میں کون ہو؟ مجھے کیا پتا تھا، میری تو یادداشت چلی گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور ویسے بھی میں نے تمہیں کتنی بار بتانے کی کوشش تو کی تھی کہ میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں، لیکن تم نے یقین ہی نہیں کیا میرا۔ تو کیا ایسی باتیں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، تو کیا میں ان سب پر بھی یقین کر لوں؟ فہیر نے اسے دیکھا، اب اس کے ساتھ چلتی ہوئی کہہ رہی تھی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نوفل کے کزن ہو۔ ہاں، یہ کیسا عجیب اتفاق ہے نا۔ ہاں یاد آیا، یہ نوفل کہاں ہے؟ صبح سے دکھائی ہی نہیں دیا، ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھا۔ ہاں شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس لیے فہیر نے جٹ سے بہانہ بنایا۔ اچھا۔ ریحانہ سبحان اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے نوفل نے ان دونوں کو یوں بے تکلف ہوتے دیکھا تھا۔ نوفل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا اور اس نے پردے برابر کیے اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ خوشیاں جیسے اس سے روٹھ گئی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، ایک بے چینی سی تھی اس کے اندر۔ ان دونوں کو یوں بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ کر ریحانہ سبحان کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو یوں مسکراتے دیکھ کر سمیہ نے پوچھ لیا، مام آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ سمیہ کا سوال سن کر وہ اور گہرا مسکرائیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ فہیر بہت بدل گیا ہے؟ جی ماں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا ہے کہ وہ تھوڑا بہت بدل گیا ہے۔ وہ تھوڑا نہیں بلکہ پورا کا پورا بدل گیا ہے۔ وہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اب بالکل بدل گیا ہے۔ پہلے وہ کسی کے ساتھ بھی اتنا فرینڈلی ہو کے بات نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت فرینڈلی بات کر رہا تھا، اور یہ سب اس لڑکی کی بدولت ہوا ہے جو ہمارا فہیر اتنا بدل گیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ فہیر اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ سچ میں مام؟ ہاں، میں نے فہیر کی آنکھوں میں اس لڑکی کے جذبات دیکھے تھے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا تو بہت پیار سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے موم؟ یہی کہ فہیر اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ فہیر اس لڑکی سے شادی کر لے جس نے اس کی جان بچائی اور اس کے بغیر کسی غرض کے مدد بھی کی۔ اسے ایسی ہی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ لیکن موم، فہیر تو عائشہ کے ساتھ انگیجڈ ہے نا، اور دوسرا نوفل اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور تو اور وہ اس سے بہت جلد شادی بھی کرنے والا ہے۔ میرے خیال سے یہ لڑکی عائشہ سے بہت بہتر اور اچھی ہے۔ فہیر سبحان، جسے کوئی بھی بدل نہ سکا، یہ کام اس عام سی لڑکی نے کر دکھایا۔ اس لڑکی نے تو اسے پوری طرح سے ہی بدل ڈالا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ ایسی ہی لڑکی فہیر کی زندگی میں آئے۔ اسی کی وجہ سے آج ہمارا فہیر ایسا بن گیا ہے جیسے میں بہت پہلے چاہتی تھی۔ لیکن موم، پھر عائشہ اور نوفل کا کیا ہوگا؟ تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان دونوں کو سمجھا لوں گی۔ بس فہیر سے پوچھنے کی دیر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے ہاں بولتے ہی میں جلد ہی ان دونوں کی شادی کروا دوں گی۔ ریحانہ سبحان کی باتیں اور ان کے ارادے سن کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی نوفل کے قدم تھم سے گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ تو یہاں یہ پلاننگ کی جا رہی تھی؟ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو ان لوگوں سے اور اپنی زندگی سے خوشیوں کی آس لگا لی۔ حالانکہ میں جانتا تو ہوں کہ خوشیاں تو میری دسترس میں کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک آنسو دائیں آنکھ سے چھلکا تھا۔ میری قسمت ایسی کیوں ہے آخر؟ ایسی کوئی بھی چیز جو مجھے پسند ہوتی ہے وہ میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھی ہوتی؟ نوفل وہاں سے الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ وہ بہت ہرٹ ہوا تھا اپنی نانوں کی پلاننگ سن کر۔ حالانکہ وہ سب جانتے تو تھے کہ نوفل اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں کسی کو کیا پرواہ تھی اس کے احساسات اور جذبات کی۔ نانوں کو وہ سب کچھ بتا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کر رہی تھی۔ آخر کیوں وہ لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں؟ کیوں اس کے جذبات کو ہر بار روند کر چلے جاتے ہیں؟ آخر وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔
اسے بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آخر انہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں کرتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ ایسا؟ کب ختم ہوگی اس کی یہ آزمائشیں اور تکلیف؟ وہ اب تھک گیا تھا یہ سب برداشت کرتے کرتے۔ اب وہ یا تو مر جانا چاہتا تھا یا پھر یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتا تھا، جہاں پر یہ سارے تکلیف دینے والے لوگ نہ ہوں۔ وہ بس ایک عام سی لیکن پرسکون زندگی جینا چاہتا تھا ظاہرہ کے ساتھ۔ اب اسے ان جائیداد وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ خود چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ فقیر واپس مل جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نہ تو کبھی اس کا تھا اور نہ ہی ہوگا، اسے بس ہمیشہ سے استعمال ہی کیا گیا تھا اور بس جاری ہے۔